دیکھیں ہمارے پاس جو اگلا چیپٹر ہے وہ ہے مرکب اضافی. اس میں یہ ہے ایڈیشنل فریز. ایڈیشنل فریز مرکب اضافی، مرکب فریز اضافی ایڈیشنل. ٹھیک ہے. مرکب اضافی کو سمجھ لیجئے کہ مرکب اضافی کی تعریف ہے الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. اگر سنگل لکھا ہوا ہے کوئی ورڈ تو وہ مرکب نہیں کہلائے گا، لیکن جیسے ہی آپ نے ایک ورڈ کے ساتھ دوسرا ورڈ لکھنا شروع کر دیا، اٹیچ کرنا شروع کر دیا، اٹیچ مطلب ان دونوں کے درمیان آپ نے ایک ریلیشن بنانا شروع کر دیا، تو اب وہ مرکب کہلائے گا. اور یہ مرکب 2 ورڈز کا بھی ہوتا ہے، 3 ورڈز کا بھی ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ کو بھی مرکب کہہ سکتے ہیں. اور جو ورڈز کا آپ ریلیشن بنا رہے ہیں ایک جملے کے اندر یا فریز کے اندر، اس ریلیشن بنانے کو ترکیب کہا جاتا ہے. ترکیب یعنی ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ سے کس طرح ریلیٹ کرنا ہے مجھے، یہ ترکیب کہلاتی ہے. اور وہ پورا کا پورا جو ریلیشن ہے 2 ورڈز کا یا زیادہ کا، وہ مجموعہ وہ کہلاتا ہے مرکب. اور اس کو اضافی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں آپ ایڈیشن کرتے ہیں. اضافی کا مطلب ہوتا ہے ایڈیشن کر دینا، اضافہ کر دینا. ایڈیشن کس چیز سے کرتے ہیں؟ ایک اسم ظاہر کے ساتھ آپ دوسرا اسم ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. اسم ظاہر کے ساتھ ایک اسم ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس یعنی تعریف میں لکھا ہے کہ جب ایک اسم ظاہر میں کسی دوسرے اسم یا ضمیر متصل کا اضافہ کیا جائے. اچھا، ضمیر متصل کو اسم ضمیر بھی کہتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو کہا کہ ایک اسم میں آپ دوسرے اسم کا اضافہ کر دیں تو یہ ایک اسم میں زیادتی اور اضافہ ایڈیشن کہلائے گا. اس لیے یہ جو مل جائے گا نا ایک اسم کے ساتھ دوسرا اسم یا ضمیر متصل، یہ پورا کا پورا کہلائے گا مرکب اضافی. پورا مرکب اضافی کہلائے گا. اچھا، اسم ظاہر. اسم ظاہر مطلب کوئی بھی نام جو ظاہر ہو، جیسے عاطف، یہ اسم ظاہر ہے. اس میں ظاہر ہونا لازم ہے. مرکب اضافی کا پہلا ورڈ جو ہوگا وہ اس میں ظاہر ہونا لازم ہے، لیکن دوسرا جو آپ ریلیشن بنائیں گے، وہ جو ایڈیشن کریں گے، وہ ایڈیشن آپ کا اسم سے بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر متصل سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیے خاتمو فضۃ، میں نے خاتمو کہا، یہ ایک ورڈ ہے، اس میں ظاہر ہے. اور دوسرا میں نے لکھا ہے فضۃ، یہ بھی اس میں ظاہر ہے. یہ دونوں اس میں ظاہر میں نے لکھے ہیں. اب میں نے دونوں کے درمیان ایک ریلیشن بنا دیا، اور یہ جو پورا میں نے آپ کے سامنے خاتمو فضۃ لکھا ہے نا، یہ ایک ورڈ کے ساتھ دوسرے ورڈ کا اضافہ ہے، تو یہ مرکب کہلائے گا کیونکہ 2 ورڈز آپس میں تعلق قائم کر چکے ہیں. اب یہ آپ کا مرکب کہلائے گا. اور مرکب کون سا؟ مرکب اضافی، کیونکہ پہلا اسم ظاہر ہے اور دوسرا بھی اسم ہی ہے، تو ایک اسم میں دوسرے اسم کا ایڈیشن ہو چکا ہے، اس لیے اب آپ اس کو کہیں گے مرکب اضافی. اب جیسے ہی یہ مرکب اضافی بن جائے گا تو اس کا جو پہلا اسم ہوگا اس کو آپ کہیں گے مضاف، اور جو دوسرا اسم ہوگا اس کو آپ کہیں گے مضاف الیہ. یہاں تک بات سمجھ آئی آپ کو میری؟ میں ایک مرتبہ پھر سمجھاتا ہوں. ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں یہ ہے مرکب اضافی. تو سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ مرکب کا معنی کیا ہے. مرکب الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں، یعنی جیسے ہی آپ ایک ورڈ کے ساتھ دوسرے ورڈ کا ریلیشن بناتے ہیں تو وہ مکمل طور پہ ایک مرکب بن جاتا ہے. اور اضافی جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کا اضافہ کر رہے ہیں. اب وہ دونوں اسم ہوں گے تو مرکب اضافی کہلائیں گے. اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا اسم جو ہے وہ اس میں ظاہر ہونا چاہیے، یعنی کہ نام ہونا چاہیے لازمی طور پر. اور اس کے ساتھ جب آپ ریلیشن بنائیں گے، ایڈیشن کریں گے،
تو وہ ایڈیشن آپ کا اسم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر متصل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پورا کا پورا اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر یہ آپ کا یا اس میں ظاہر اور اسم یہ بن جائے گا مرکب اضافی، اور پہلے اسم کو مضاف کہیں گے اور دوسرے اسم یا ضمیر متصل کو آپ کہیں گے مضاف الیہ. جیسے خاتم فضۃ، خاتم اس میں ظاہر ہے اور فضۃ بھی اس میں ظاہر ہے، میں نے خاتم کے ساتھ فضۃ کا ایک ریلیشن بلڈ کیا ہے، ایک تعلق قائم کیا ہے. تو خاتم اور فضہ جب یہ دونوں کو میں نے ایک ریلیٹ کیا یہ بن گیا مرکب. اور کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، کیونکہ میں نے ایک اسم کے ساتھ دوسرے اسم کو ایڈ کیا ہے، اس کو ایڈیشنل فریز بھی کہا جاتا ہے. اب جیسے ہی یہ مرکب اضافی بن جائے گا تو اب خاتم کو میں اس میں ظاہر نہیں کہوں گا، بلکہ خاتم کا نام ہو جائے گا مضاف اور فضۃ کا نام ہو جائے گا مضاف الیہ. اب جب آپ نے مرکب اضافی کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیا ہے اور یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ مرکب کسے کہتے ہیں، اضافی کسے کہتے ہیں، اور جب یہ مرکب اضافی بن جاتا ہے تو پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے اسم یا ضمیر متصل کو آپ کہتے ہیں مضاف الیہ. تو اب جب آپ نے یہ دیکھ لیا ایک مرکب آپ کے سامنے آیا ہے تو آپ نے یہاں پر یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے پہلے اسم کے اندر جو اس کی اعرابی حالت ہے اور دوسرے اسم کی اعرابی حالت اس کو بڑا سلیکٹڈ طریقے سے یہاں پر مینشن کیا ہے. میں نے دیکھیں پہلے لکھا ہے خاتمو، میں اس کے اندر تنوین بھی لگا سکتا تھا میم کے اوپر، میں نے نہیں لگائی. میں نے فضۃ لکھا ہے، فضۃ نہیں لکھا. اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کے قواعد ہیں، کچھ رولز ہیں، ان کو اب ہم پوائنٹس کی شکل میں سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات، جب میں نے آپ کو بتایا کہ مرکب اضافی کا پہلا جو جز ہوتا ہے، پہلا جو حصہ ہوتا ہے، پہلا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف. تو مضاف کا قانون کیا ہے کہ مضاف پر کبھی بھی تنوین اور لام تعریف نہیں آ سکتے، آ ہی نہیں سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں خاتم کے اندر تنوین بھی نہیں ہے اور لام تعریف یعنی کہ ال بھی نہیں لگا ہوا شروع میں. اور مضاف الیہ یعنی کہ مرکب اضافی کے دوسرے پارٹ جس کو مضاف الیہ کہتے ہیں اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور لام تعریف بھی آ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں فضۃ کے اندر میں نے تا کے نیچے دو زیر لگائے ہیں جس کو تنوین کہتے ہیں، اور اگر مجھے ریکوائرڈ ہوگا تو میں ال بھی لگا سکتا ہوں جس کو ہم انشاءاللہ آگے اپنے کام کے اندر چیک کر لیں گے. وہ ہماری پریکٹس میں آنے کے بعد سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. ہمیں ابھی صرف اور صرف رولز پہ دھیان دینا ہے، ان کو یاد کر لینا ہے اچھی طریقے سے. تو مضاف پر تنوین اور لام تعریف نہیں آ سکتے اور مضاف الیہ پر تنوین اور لام تعریف آ سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ اس کا ہے کہ مضاف الیہ یعنی مرکب اضافی کا دوسرا پارٹ اس کے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، مطلب اس کے لاسٹ لیٹر کے نیچے ہمیشہ زیر آتا ہے، زیر یا دو زیر واحد کلمے کے اندر. تثنیہ میں جمع کے اندر کیا ہوگا وہ میں آپ کو آگے بتاؤں. ابھی آپ کو واحد کلمہ سنگولر ناؤن کے بارے میں بتا رہا ہوں. اگر سنگولر ناؤن استعمال کر رہے ہیں تو ہمیشہ جو اس کا مضاف الیہ ہوگا اس کے نیچے زیر یا دو زیر آئیں گے. پوائنٹ نمبر 4، مرکب اضافی کا ترجمہ ہمیشہ آخر یعنی مضاف الیہ سے کیا جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی یہاں پر ترجمہ نہیں لکھا ہے، میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں. پہلا اس کا ترجمہ ہے خاتم کا مطلب ہے انگوٹھی، اور فضتن کا ترجمہ ہے چاندی. اور میں نے پوائنٹ نمبر 4 میں کیا بتایا کہ مرکب اضافی میں ترجمہ ہمیشہ کہاں سے ہوگا؟ آخر سے ہوگا، یعنی کہ مضاف الیہ سے ہوگا. اس کا مضاف الیہ فضتن ہے، میں ترجمہ کروں گا تو میں کیا کہوں گا؟ چاندی کی انگوٹھی. یہ جو چاندی کے بعد میں نے کہا ہے نا چاندی کی، یہ کا کی کے را ری رے، یہ آپ کو خود لگانا ہوگا اردو کے حساب سے. جیسے سلور رنگ، اب انگلش میں ضرورت نہیں پڑتی ہے لگانے کی، لیکن اردو کے اندر ہمیں کا کی کے اور را ری رے یہ لگانا پڑے گا. چاندی کی انگوٹھی میں نے لکھا ہے پوائنٹ نمبر 5 میں کہ اردو میں اس کی پہچان کا کی کے اور را ری رے ہے. اردو میں آپ ایسے پہچان جائیں گے. اللہ کا بندہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اردو میں،
آپ کو عربی بنانی ہے، آپ نے عبد کو پہلے رکھنا پڑے گا اور اللہ کو بعد میں رکھنا پڑے گا، تو بنے گا عبد اللہ۔ اس کا ایک اور پوائنٹ تھا، ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہو سکتے ہیں، یہ ابھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو فارمولائز وے میں اگر ہم یاد کریں گے نا تو اور ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ لوگ فارمولا یاد رکھیے گا، اسم پلس اسم از اکول ٹو مرکب اضافی، یعنی جب ایک اسم میں آپ دوسرے اسم کو پلس کر دیں، ایڈ کر دیں، نتیجہ کیا آئے گا؟ مرکب اضافی۔ جیسے کتاب پلس خالد، کتاب ایک اس میں ظاہر ہے، خالد ایک اس میں ظاہر ہے، میں نے دونوں میں ایڈیشن کر دیا تو ایڈیشنل فریز بن کے سامنے آ گیا، اور جب ایڈیشنل فریز بن کے سامنے آیا تو میں نے سب سے پہلے کتاب میں سے تنوین کو ختم کیا، کتابو، تو خالد کو میں حالت جن میں لے گیا، خالدن، کتابو خالدن، خالد کی کتاب۔ اچھا، اس کے بعد یہ پہلا آپ کا اسم پلس اسم از اکول ٹو مرکب اضافی، یہ فارمولا ہو گیا۔ اس فارمولے کے تحت میں نے ایک ایڈیشنل فریز بنایا، اسی طریقے سے لکھا ہے اسم پلس ضمیر متصل از اکول ٹو مرکب اضافی، جب اس میں ظاہر میں آپ ایڈ کریں گے ضمیر متصل کو تو نتیجہ جو آئے گا وہ آئے گا مرکب اضافی۔ جیسے کتابن، میں نے ایک اس میں ظاہر لکھا پلس ہو اس میں ضمیر، اب ان دونوں کے درمیان میں نے ایک ریلیشن بلڈ کیا، یہ بن گیا کتاب ہو، تو جیسے ہی میں نے کتاب ہو مرکب اضافی بنایا، کتاب پہ سے تنوین کو میں نے گرا دیا، ختم کر دیا، اور ہو کے ساتھ میں نے اس کو اٹیچڈ کر دیا کیونکہ یہ اردو والا نہیں ہے، کتاب ہو اس کی کتاب۔ اسی طرح کتابن پلس یا، یہ یا جو ہے نا اس کو یا متکلم کہتے ہیں، ضمیر متصل میں آتی ہے، تو کتابن کو میں نے ایڈ کیا ہے ضمیر متصل یا کے ساتھ۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس کا پیٹرن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا کتابی، کیونکہ یا سے پہلے کبھی بھی پیش نہیں آتا، تو کتابوں کا جو پیش تھا وہ یا کے ساتھ ملنے کی وجہ سے زیر میں تبدیل ہو جائے گا، کتابی، میری کتاب۔ اب یہ میری، آپ دیکھ لیجئے میں نے کیا بتایا تھا، کاکی کے راری رے، تو یہ میری ری آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایڈیشنل فریز کا ترجمہ کر لیا۔ آپ لوگوں کو یہ فارمولا یاد کر لینا ہے، اسم پلس اسم از اکول ٹو مرکب اضافی، اسم پلس ضمیر متصل از اکول ٹو مرکب اضافی۔ تو دیکھیں یہ آپ کے سامنے مرکب اضافی کا جدول بنا ہوا ہے، چارٹ، پیٹرن دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے میں نے یہ لائنز ڈرا کی ہیں، ایک آپ کو ٹیبل بنائی ہے، اس ٹیبل کے اندر میں نے کیا کیا، ایک جگہ پہ لکھا اسم اور مختلف اسم یہاں پر لکھتی ہے، دوسری جگہ پہ لکھا میں نے اسم تو اس میں ظاہر میں نے سارے کے سارے یہاں لکھ دیے۔ جب میں نے اسم کو پلس کیا اسم کے ساتھ تو نتیجہ میرا آنا چاہیے مرکب اضافی۔ اب اس نتیجے کو لانے کے لیے میں کیا کیا اسٹیپس لوں گا؟ سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ یوم کے اوپر تنوین ہے تو میں یوم پہ سے تنوین کو ختم کر دوں گا، کیونکہ یوم میرا مضاف ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے، اور دین جو ہے میرا یہ مضاف الیہ بنے گا، تو میں کیا کروں گا، نون کے اوپر جو پیش تھا اس کو زیر سے تبدیل کر دوں گا، کیونکہ میرا جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس پر زیر آتا ہے واحد کلمے میں لاسٹ لیٹر کے اوپر، تو یہ بن جائے گا یوم الدینی، اور جو میرا آخری کالم ہے اس کے اندر لکھوں گا میں ترجمہ، اور ترجمہ مجھے کہاں سے کرنا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مرکب اضافی کا مضاف الیہ سے کرنا ہوتا ہے۔ اب میرا مضاف الیہ کون سا ہے؟ دین ہے، تو میں نے کیا کیا، دین سے ترجمہ کرنا شروع کیا، قیامت کا دن، یا دین کا مطلب اگر آپ لیتے ہیں بدلہ تو بدلے کا دن۔ اسی طریقے سے دوسرا دیکھیے گا، میں نے ایک اس میں ظاہر لکھا شرن، اور اس کو میں نے ایڈ کیا ہے حاسدن کے ساتھ۔ اب میرا نتیجہ کیا آنا چاہیے؟ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی لانے کے لیے مجھے کچھ چینجنگ کرنی پڑے گی، تو میں نے کیا کیا، شرن میں سے تنوین ختم کر دی، ایک پیش لگا دیا، اور میں نے ایک اور چینجنگ کی کہ حاسد کے اوپر میں نے تنوین لگا دی۔ دوسرا آپ تو دیکھیے گا
ایک اور میں نے چارٹ بنایا ہے، اس میں کیا ہے کہ میں نے اسم پلس ضمیر متصل کا جو فارمولا ہے وہ رکھا. میں نے یہاں پر سارے اسم لکھ دیے اور یہاں پر کچھ ضمیر متصل لکھی ہے، جیسے ہوں، ہما، ہم، کا، یہ میں نے ضمائر لکھے ہیں کچھ. اب کیا کیا میں نے اسم کو ضمیر متصل کے ساتھ میں نے ایڈ کیا تو دیکھیں رزلٹ کیا آیا، مرکب اضافی. وہ مرکب اضافی کیسے آیا؟ یومن میں سے میں نے تنوین ختم کر دی، یوم، اور ہو اپنی جگہ رہا اور یہ میم سے مل گیا، کیونکہ یوم یہ جو میم ہے یہ اردو والا نہیں ہے، مل کے آتا ہے آگے سے. تو رزلٹ کیا آیا؟ یوم. ترجمہ ہمیشہ میں مضاف الیہ سے کروں گا، اس کا دن. دوبارہ دیکھ لیجئے ایک اور مثال، اسم یومن ضمیر متصل سے ایڈ کروں گا ہما، رزلٹ کیا آئے گا؟ یوم ہما. تو یوم ہما ان دونوں کا دن. اچھا، یومن کو میں دوبارہ رکھا، ہم کے ساتھ میں نے ایڈیشنل فریز بنانے کے لیے دونوں میں آپس کا تعلق قائم کیا تو مرکب اضافی کی صورت پر سامنے آیا ہے یومہم. اسی طرح یومن کا، یوم کا، تو یوم آپ کا کیا ہوگا؟ مرکب اضافی کا پہلا اسم ہے تو مضاف، مضاف. اور کا کیا ہوگا؟ کا آپ کا الہی ہوگا، مضاف الیہ. ترجمہ دیکھ لیں آپ، تمہارا دن. اب را آ گیا اس کے اندر، کیونکہ اردو میں کیا کی کے اور را ری رے، تمہارا دن. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور، میں نے آپ لوگوں کو یہاں ایک پوائنٹ چھوڑ دیا تھا، وہ پوائنٹ تھا ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہو سکتے ہیں. یعنی کہ آپ جو مجموعہ بنا رہے ہیں نا لفظوں کا، اس کے اندر ایک سے زیادہ مضاف الیہ بھی ہو سکتے ہیں. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. یہ لکھا ہے مالکی یوم دینی. اب آپ یہ دیکھیے کہ مالک اس میں ظاہر، یوم اس میں ظاہر، دین اس میں ظاہر، یہ تین اس میں ظاہر آپ لوگوں کے سامنے ہے. ہمارا فارمولا کیا ہے؟ اسم پلس اسم از اکول ٹو مرکب اضافی. مالک اور یوم یہ دونوں اس میں ظاہر ہیں، جب یہ دونوں ملیں گے اسم پلس اسم تو کیا نتیجہ آئے گا؟ مرکب اضافی. تو ہمارا مالک اور یوم یہ پورا ایک مرکب اضافی ہے. مالک اور یوم، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، دن کا مالک، کا مالک. ویری گڈ. اسی طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یوم اور دین، یوم بھی اس میں ظاہر ہے، دین بھی اس میں ظاہر ہے، اور اسم پلس اسم از اکول ٹو مرکب اضافی بن گیا. تو یوم اور دین یہ بھی مرکب اضافی ہے، دین کا دن. اب آپ دیکھیں کہ یہ پورا کا پورا مالکی یوم الدین یہ پورا مرکب اضافی ہے. ایک ہی مرکب کے اندر دو مضاف الیہ ہیں، ایک ہی مرکب کے اندر دو مضاف الیہ ہیں، یوم اور دین. مالکی یہ مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ یوم ہے، اور یوم مضاف بھی ہے کس کا؟ دین کا، اور دین صرف مضاف الیہ. تو جب ایسا آپ کے سامنے آئے گا نا کہ ایک ہی ترکیب میں دو مضاف الیہ موجود ہیں، تو آپ کا ترجمہ سب سے آخر والے مضاف الیہ سے ہوگا، سب سے آخر والے. جی سب سے آخر میں کون سا مضاف الیہ ہے حذیفہ؟ آپ کس کے بارے میں بات کریں؟ یہ جو مالکی یوم الدین لکھا ہے نا، جی، تو اس کے اندر تین اسم موجود ہیں. بالکل. تو پہلا جو اسم ہوگا اس میں ظاہر وہ تو مضاف ہو گیا، اور دوسرا جو اسم ہوگا وہ مضاف الیہ دوسرا ہوگا. بھی مضاف ہوگا، نہیں، وہ مضاف الیہ ہے کس کا؟ مالک کا. دوسرا مضاف الیہ ہے مالک کا. لیکن یہاں پر دین بھی اسم ہے، تو یوم جو ہے وہ مضاف بھی ہے دین کا، اور مالک کا مضاف الیہ ہے. اور یوم الدین، دین جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. یہ میں اس کو ابھی تو ایک آپ لوگ رفلی سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو مزید اگلی کلاس کے اندر یہ ایک ترکیب میں دو مضاف الیہ والا جو معاملہ ہے نا، یہ مزید میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا.
ابھی میں نے صرف اتنا سمجھا دیا نا, ابھی اس کو یاد رکھیے گا آپ لوگ. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سے زیادہ مثالیں رکھوں گا انشاءاللہ, جس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ہی ترکیب میں کتنے مضاف الیہ ہوتے ہیں. ہم نے مالک یوم الدین, یہ قرآن کی مشہور آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی, وہ رکھی ہے. اس کے بعد اور بھی آیات ہم رکھ کے ایک ہی ترکیب والے مضاف الیہ دیکھیں گے. آپ لوگ صرف کام یہ کیجیے گا ابھی کہ آپ لوگ اس کی توضیح کر لیجیے گا, اور توضیح کے علاوہ جو میں نے آپ لوگوں کو پیٹرن بتایا ہے کہ یہ میں ورڈز آپ لوگوں کو دوں گا, آپ ان ورڈز کو مرکب اضافی بنائیں گے, اور انہی ورڈز میں سے جو آپ کے پاس ورڈز ہوں گے اس کو آپ ضمیر متصل سے اٹیچ کر لیں گے, اور اس کا بھی مرکب اضافی ترجمے کے ساتھ بنا لیں گے. یہ آپ اس کو پیٹرن کو چیک کر لیجیے گا, پیٹرن آپ کے پاس موجود ہے ڈاکومنٹ کے اندر, وہاں سے آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کام کیسے کرنا ہے. اگر ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو مجھے بتائیں. کام کرنے کا پیٹرن سمجھ میں آ گیا ہے. ہوم ورک یہ چارٹ کیسے بنانا ہے, مس زہرا آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتی ہیں. ابھی ظاہر ہے آپ بتا رہی ہیں کہ ایشو ہے آپ کے ساتھ. آپ ڈاکومنٹ کو جیسے ہی چیک کریں گی آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا کہ مجھے سمجھا دیں کس طرح سے یہ مجھے چارٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے حذیفہ, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے بتا دیں. ایک بار ریپیٹ کیجیے گا, میں ایک بار تب پھر دیکھ لوں. دیکھیں میں نے چارٹ کیسے بنایا ہے. میں نے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں یہ اسم لکھے ہیں, اور اس کے ساتھ میں نے یہ اسم لکھے ہیں دوسرے دونوں, اس میں ظاہر ہے فارمولا دیکھیں مرکب اضافی بن گیا. تو میں نے کیا کیا, یہاں پہ اس کا مرکب اضافی بنایا اور یہاں پر میں نے ترجمہ لکھ دیا. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی آپ کو اسم کو دوسرے اسم سے اٹیچ کر کر مرکب اضافی بنانا ہے اور ترجمہ لکھنا ہے. اگر آپ لوگ چاہیں نا کہ اگر آپ کو چاہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ انہی کا مرکب اضافی بنا لیجیے گا سمجھنے کے لیے, سمجھنا ہے. اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں آپ کو ورڈز دوں گا, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے ورڈز کا مرکب بنانا کیسے, تو آپ انہی چاروں کو ان چاروں کے ساتھ اٹیچ کر کے ایک مرکب اضافی بنائیے اور ترجمہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جب ہے جب سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ طریقہ کیا ہوگا, آپ اسی کو کاپی کر لیجیے گا تو آپ پریکٹس میں آ جائے گا آپ لوگوں کے. اور اسی طرح ضمیر متصل کے ساتھ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اسی کو آپ کاپی کر کے اپنے پاس اپنی سمجھ سے اسی کو کاپی کر لیجیے گا. جب کاپی کریں گے نا تو پیٹرن اور آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کو. پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, جو ورڈز میں نے دیے ہوں گے وہ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مزارہ آپ مجھ سے بعد میں پوچھ سکتی ہیں اگر پیٹرن سمجھ نہیں آیا. یہاں تک مجھے بتائیے کوئی ایشو ہے؟ نہیں ابھی تک کوئی ایشو نہیں ہے, بات سمجھ میں آ گئی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس کی میں ریکارڈنگ آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا, تو آپ لوگ ریکارڈنگ کے اندر بھی سن لیں گے تو بات ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو کلاس کو یہاں ختم کرتے ہیں. اگلی کلاس کے اندر مرکب اضافی کو آپ لوگ یاد کر کے آئیں گے بہت اچھی طریقے سے, تاکہ ہم بھی اگلا کام شروع کریں گے. ٹھیک ہے, اوکے چلے کلاس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. میں ریکارڈنگ اور کام شیئر کرواتا ہوں. السلام علیکم. اوکے, جزاک اللہ. وعلیکم السلام.